بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک جہاں بھی آپ رہیں آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اچھا، آج بات اس موضوع پہ کرنی ہے کہ بہت سارے نوجوان ہمارے یونان آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں جوانوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب ہم یونان آنا چاہتے ہیں، جی کوئی یونان کا طریقہ بتائیں کیسے ہم یونان آئیں۔ ان لوگوں کے لیے چند مفید باتیں ہیں، اس ویڈیو کو اینڈ تک سن لینا، انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا، بہت سارے نقصانات سے آپ بچ جائیں گے۔ دیکھیں، آج سے چند سال پہلے جب ہم آئے تھے، یہ 2002 کی بات ہے، 2003 4 5 6 تک 7 تک 8 تک بھی جو زمانہ تھا عرصہ، وہ یہاں یونان میں اچھا تھا، کام کاج بھی بڑے آسانی سے مل جاتے تھے، اور یہ لوگ یہاں کے رہنے والے یہ بھی ہمیں اچھا سمجھتے تھے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور یہاں پر رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کام کاج کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا آسانی سے، یعنی کہ اور لوگ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بھی بڑا اچھا سلوک کرتے تھے نئے آنے والوں کے ساتھ، اور 2 ماہ 3 ماہ اگر بالفرض کسی کو کام نہیں ملتا تھا تو اس سے کوئی خرچہ نہیں لیا جاتا تھا، اس سے کوئی کسی قسم کا اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا، اچھا وقت گزرتا تھا۔ لیکن اب صورتحال وہ والی نہیں ہے، اب یونان کی صورتحال بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو یونان آنا چاہتے ہیں بس وہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، یونان جانا ہے، یونان جانا ہے، یونان جانا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے وطن اپنے ملک جیسی موج دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، آپ جاپان چلے جائیں، آپ کینیڈا چلے جائیں، آپ جرمنی، جہاں مرضی چلے جائیں، جو لطف، جو مزہ، جو سکون اپنے ملک میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کیونکہ سب کچھ روپیہ تو نہیں ہوتا، روپے سے آپ جو ہے وہ اپنی ماں کی وہ جو خدمت آپ کرتے ہیں، پاؤں دبا لیتے ہیں روز رات کو، اپنے باپ کے پاؤں دبا لیتے ہیں روز رات کو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں رات کو، اور اپنے آپ کے بچے جب آپ رات کو تھکن ہو جاتی ہے آپ کو، تو جب آپ کے چھوٹے بچے بیٹی بیٹا وہ آپ کے سینے پہ جب آپ کے لیٹتے ہیں نا، آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن پردیس میں تو وہ چیزیں قیمتاً پیسوں کے ساتھ وہ نہیں ملیں گی آپ کو، یہ محبت، یہ پیار، وہ بچوں کا آپ کے پاؤں کے ساتھ آگے چھوٹے بچوں کا ایسے جناب لپکنا، اور وہ بچوں کو اٹھانا، ان کا منہ چومنا، سینے سے لگانا، پیار کرنا، پھر اپنی والدہ کا والد کا دیدار کرنا، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں رہنا، اور وہ جو موجیں ہیں وہ پردیس میں نہیں ملتی، خالی پیسہ ہی پیسہ ملتا ہے، وہ بھی نصیب سے، پیسہ بھی مقدر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ تو اس لیے میری پہلے تو یہ گزارش ہے سب لوگوں سے کہ پردیس کا سوچے ہی نہ، ٹھیک ہو گیا؟ پردیس کا سوچے ہی نہ کہ پردیس جانا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے ملک میں سیٹ ہونے کی کوشش کریں، اپنے ملک میں، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے کسی دوست کے ساتھ، اپنے کسی عزیز کے ساتھ۔ آپ کے پاس اگر کوئی کچھ پیسے ہیں، کچھ اماؤنٹ ہے، ظاہری بات ہے جب آپ نے یونان آنا ہے یا کسی بھی پردیس میں جانا ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ لگا کے جانا ہے نا، ایسے اڑ کے تو نہیں چلے جانا فری کھاتے میں، یا آپ کوئی پراپرٹی بیچیں گے، یا آپ کوئی چیز بیچیں گے، کوئی گائے بھینس بیچیں گے، مکان بیچیں گے، کچھ یا قرض اٹھائیں گے، یہی صورتیں ہوتی ہے نا۔ تو وہی پیسے اگر آپ لے کر اپنے ملک میں چھوٹا سا کام ہی بے شک کر لیں، کوئی دکان بنا لیں، کوئی پھل کا کام کر لیں، کوئی کھانے پینے کی دکان بنا لیں، کوئی چھوٹا سا کام کر لیں، جس سے آپ آسانی کے ساتھ شام کو 2000 1500 روپیہ اگر کما لیتے ہیں نا اپنے ملک میں رہ کر، اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں والدین میں رہ کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 1000 روپیہ 1500 روپے پاکستان میں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں رہ کر والدین میں اگر کما سکتے ہیں تو کبھی باہر کا سوچے بھی نہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر خاص کر یونان کا یہ تو بالکل نہ سوچیں بھائی، یہاں تو ویزے سے تو آیا ہی نہیں جاتا، یہ تو غیر قانونی طریقے سے یہاں پر آتے ہیں سب، اور یہ تو موت کی وادیوں سے گزر کے آتے ہیں،
नसीब अच्छे होते हैं तो कोई पहुंच जाता है, वरना तो कई माओं के बेटे, कई बहनों के भाई जो हैं वो रास्ते में बेचारे मर गए। कोई डूब के मर गया, कोई फायर लगने से मर गया, कोई किस तरह मर गया, पता ही नहीं चला आज तक। कई माएँ अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं 17 साल से, मगर ना वो यूनान पहुंच सके, ना वो वापस अपने घर पहुंच सके। कई बहनें अपने भाइयों का इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाइयों, ये मौत को गले लगाने वाली बात है। अगर कोई पहुंच जाए तो अब उसके नसीब अच्छे हों तो वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा रिस्की सा मसला है। तो इसलिए यूनान आने का इरादा तरक्की कर दे तो बेहतर है। अगर जरूर आपने जाना है, आपके घर के हालात माहौल ऐसे हैं, कोई जिम्मेदारी है, तो फिर आप ऐसा करें कि किसी ऐसे मुल्क में जाएं कि जहां पर आप वीजे के साथ जा सके, लीगल तरीके से जा सके, ताकि आप फिर वहां से वापस भी अपने घर पलट सके। जब कोई गमी खुशी हो जाए ना, तो आप वापस भी आ सकें जब आपके पास वीजा होगा। तो इधर तो जो यूरोप में आता है गैर कानूनी तरीके से, वो तो बेचारे इधर आके फिर कई कई साल फिर पेपर नहीं बनते, फिर पीछे से कई बेचारे ऐसे हैं जिनकी माएँ फौत हो गई, जिनके बाप फौत हो गए, बड़े बड़े करीबी अजीज रिश्तेदार फौत हो गए। वो उनका ना चेहरा देख सकते हैं, ना उनकी कब्र में मट्टी डाल सकते हैं, और सारी जिंदगी के पैसे देकर भी वो चीजें वो खरीद नहीं सकते जिन चीजों से वो महरूम हो गए होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप परदेश ना ही आए तो बेहतर है। परदेश कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। हजरत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह फरमाए, शाला कोई परदेसी न थी वे कख जिना तो पारे हो। तो यहाँ वो सहूलतें, वो मजा, वो लुत्फ नहीं है जो अपने मुल्क में है, जो अपने घर में है, जो अपने देश में है। तो इसलिए यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी परेशानियां हैं, खासकर यूनान में। यहाँ अगर बंदा पहुंच ही जाए मुसीबतों और मुश्किलों के बाद, तो फिर यहाँ आकर आपके पास पेपर नहीं होंगे। जब आपके पास पेपर नहीं होंगे तो आपको कोई काम नहीं लगाएगा, आपको जुबान नहीं आती होगी। ठीक है, तो जब आप इधर रहेंगे, आपके पास ना पेपर है, ना आपके पास काम है, तो जिसके पास रहेंगे जाहिर बात है वहां पर आपको खर्चा तो देना होगा। आपने वहां मकान का किराया भी देना है, वहां पर बिजली और पानी के बिल भी देने हैं, अपना जो खाना पीना करना है उसका भी खर्चा करना है। कम से कम 100 यूरो से ऊपर 150 यूरो के आगे पीछे तो खर्चा आ जाता है। और वो 150 यूरो पाकिस्तान करेंसी में अगर हम देखें तो जनाब वो तकरीबन यानी कि कोई 25-30 हजार रुपया तो बन ही जाता है। मैं हिसाब नहीं इतना लंबा चौड़ा लगाता, तो 25-30 हजार रुपया अगर आप यहाँ 2-4-6 महीने काम नहीं लगते तो वो आपको पीछे से मंगवा के खर्चा करना पड़ता है या किसी से कर्जा उठा के करना पड़ता है। ठीक है, अगली किस्त इंशाल्लाह मैं फिर आपको बताऊंगा कि और इस प्रदेश की और खासकर यूनान की क्या क्या परेशानियां और दुख हैं। तो बहरहाल कोशिश करें, अपने मुल्क में सेट होने की कोशिश करें, दिल लगाएं, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए काम करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।